الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے قابل احترام بزرگوں، محترم سامعین، ذی القعدہ کی آج 29 تاریخ ہے۔ اس بات کا قوی امکان ہے کہ کل یکم ذی الحج ہو، جیسے کہ آج سعودیہ کے اندر یکم ذی الحج ہے، تو کل ہمارے یہاں یکم ذی الحج ہونے کا غالب اور قوی امکان ہے، اگرچہ نہیں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ مہینہ 30 کا بھی ہوتا ہے، 29 کا بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ امکانات اسی کے بتلائے جا رہے ہیں کہ کل یکم ذی الحج ہو اور ذی الحجہ کے مہینے کا آغاز ہو جائے گا۔ ذی الحج کو ذی الحج کہتے ہی اس لیے کہ وہ حج کا مہینہ ہے، حج کی عظیم عبادت کا آغاز ہو جاتا ہے، اور مسلمانان اسلام لاکھوں کی تعداد میں فرزندان اسلام حج کی سعادت حاصل کر رہے ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان وہاں پہنچ چکے ہیں، ان گنت ہیں جو سفر میں ہیں، پہنچنے والے ہیں، تیاریوں میں ہیں۔ اللہ جل شانہ سب کے حج کو قبول فرمائے اور ہم سب کو بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو ذی الحجہ کا یہ مہینہ قمری سال کا آخری مہینہ بھی ہے، اور ان مہینوں میں سے بھی ہے جو 4 قابل احترام مہینے کہلاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے یوں تو مہینے کل 12 بنائے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ یہ مہینوں کی تعداد تو اللہ کے نزدیک 12 ہے، اور یہ اس وقت ہے جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا۔ البتہ منها 4 حرم، ان میں 4 مہینے ایسے ہیں جو قابل احترام ہیں، اور اسلام کی آمد سے پہلے سے ہی وہ قابل احترام سمجھے جاتے تھے۔ اسلام نے بھی ان کی حرمت کو، ان کی عظمت اور ان کی فضیلت کو برقرار رکھا ہے، جن میں یہ 3 مہینے مسلسل ہیں۔ ذی القعدہ کا مہینہ جو چل رہا ہے، آج اس کا آخری دن ہے۔ ذی الحج کا مہینہ جو ابھی شروع ہونے والا ہے، کل شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد محرم الحرام کا مہینہ۔ یہ 3 مہینے مسلسل ہیں، اور ایک مہینہ رمضان سے پہلے آتا ہے، شعبان سے پہلے رجب کا مہینہ۔ یہ کل 4 مہینے ہیں جن کو قرآن نے 4 حرم یعنی قابل احترام 4 مہینے قرار دیے ہیں۔ تو ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، اختتام کو ہے، ذی الحج کا آغاز ہو جائے گا، وہ بھی انہی مہینوں میں داخل ہے۔ اور کسی مہینے کے قابل احترام ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ کے نزدیک اس کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے، اس میں کیے ہوئے اعمال کا اجر و ثواب زیادہ ہے، اس کی اہمیت اللہ کے نزدیک زیادہ،
یوں تو یہ قابل احترام مہینے ہوں یا ذی الحج کا مہینہ ہو، ہر مہینہ ہی سورج کے طلوع ہر مہینے کا ہر دن سورج کے طلوع ہونے سے آغاز ہوتا ہے، سورج کی غروب ہونے پر اس کا اختتام ہوتا ہے، پھر رات کا آغاز ہوتا ہے، صبح صادق کے ساتھ رات بھی رخصت ہو جاتی۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو دنوں میں کوئی فرق نہیں، سال کے 12 مہینوں کے دن یکساں ہیں۔ ظاہری اعتبار سے ان دنوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان قابل احترام مہینوں کے اندر سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل رہا ہو، ایسا نہیں۔ ظاہری اعتبار سے وہ بھی 24 گھنٹے کا دن، یہ بھی 24 گھنٹے کا دن، لیکن اللہ جل شانہ نے بندوں کو نوازنے کے لیے، بندوں کو اجر و ثواب عطا کرنے کے لیے کچھ مہینوں کے اندر کچھ خاص اہمیت رکھی، خصوصیت رکھی جو دوسرے مہینوں کو عطا نہیں ہوئی، حاصل نہیں۔ یہ 4 مہینے ہیں، پھر ان چاروں میں بھی ذی الحجہ کو خاص مقام اور مرتبہ حاصل ہے، اور پھر ذی الحجہ کے بھی جو ابتدائی 10 دن ہیں، ابتدائی 10 دن یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک، ان دنوں کو بڑی فضیلت، بڑی اہمیت، بڑا مقام اور بڑا مرتبہ حاصل ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے فرمایا کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن ہیں، ان 10 دنوں سے بھی زیادہ اہمیت والے یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن۔ اگرچہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ دنوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کے 10 دن قیمتی ہیں، اور راتوں کے اعتبار سے رمضان کے آخری عشرے کی راتیں قیمتی ہیں، تو راتیں اس کی قیمتی ہیں، دن اس کے قیمتی ہیں، اگرچہ اس کی بھی راتوں کی بڑی قدر و منزلت ہے جیسا کہ ان دنوں کی بڑی قدر و منزلت۔ اللہ جل شانہ نے 30ویں پارے کے اندر سورہ فجر کے اندر ذی الحجہ کی ان 10 دنوں کی راتوں کی بھی قسمیں کھائیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ بعض علماء نے لکھا کہ اسے 10 ذی الحجہ یعنی بقرہ عید کی فجر مراد ہے، اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے۔ ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، اور 10 راتوں سے ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں۔ والشفع والوتر، شفع عربی زبان کے اندر، اردو میں اس کو ہم جفت بول دیتے ہیں، اور وتر طاق کو بولا جاتا ہے، جفت جس میں 2 جوڑے ہو جاتے ہوں اور طاق کے اندر نہیں ہوتے، تو والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ علماء نے لکھا کہ جفت سے 10 ذی الحجہ کا دن مراد ہے، اور طاق سے 9 ذی الحجہ جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے وہ مراد۔ تو گویا کہ اس سورہ مبارکہ کے آغاز کے اندر اللہ جل شانہ اس ذی الحجہ کے ان دنوں کی راتوں کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ کا کسی دن کی قسم کھانا یا کسی رات کی قسم کھانا اس کی اہمیت کو جتلانے اور اہمیت کو بتلانے کے لیے ہوتا ہے، اس کی عظمت کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ان دنوں اور راتوں کی بڑی قدر و منزلت ہے اور بڑی اہمیت ہے۔ اور اللہ کے نزدیک اہمیت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندے جو اس میں عمل کریں گے وہ اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہوگا۔ یہی بات حدیث مبارک کے اندر ہمیں سمجھائی گئی کہ ما من ایام العمل الصالح فیہ احب الی اللہ من هذه الایام، سال بھر کا کوئی دن ایسا نہیں ہے، سال بھر کا کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں کیا ہوا نیک عمل اللہ کو اتنا محبوب اور پسندیدہ ہو جتنا محبوب اور پسندیدہ ان 10 دنوں کے کیے ہوئے عمل کو اللہ محبوب اور پسندیدہ سمجھتے۔ سال بھر کے جتنے بھی دن ہیں اس میں کیا ہوا کوئی عمل اللہ کو اتنا محبوب پسندیدہ نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں کیا ہوا نیک عمل اللہ کو محبوب اور پسندیدہ۔ کوئی سا بھی نیک عمل، خواہ وہ تسبیح تلاوت کا ہو، ذکر و اذکار کا ہو، نماز کا ہو، صدقہ و خیرات کا ہو، کوئی سا بھی نیک عمل اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہے دیگر ایام اور دیگر دنوں کے مقابلے۔ اسی لیے
بعض احادیث مبارکہ کے اندر اس کو افضل ایام دنیا فرمایا گیا کہ دنیا کے دنوں میں سب سے افضل ترین دن یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، افضل ایام دنیا میں آنے والے جتنے بھی دن ہیں ان دنوں کے اندر اللہ نے جو بھی رکھا ہو اس میں بھی سب سے افضل ترین دن یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، ذی الحجہ کے 10 دن۔ اس لیے میرے عزیزوں کئی لحاظ سے اس کی قدر و منزلت ہے، اس لیے ان ایام کو آدمی کو قیمتی سمجھنا چاہیے۔ ان 10 دنوں میں کیا ہوا ہر عمل اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہے، اور روزوں کی فضیلت الگ سے ان دنوں کے حوالے سے بیان فرمائی کہ یہ دن ایسے ہیں کہ تعدل کل یوم صیام سنۃ، کہ اس میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے بقدر اجر رکھتا ہے۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دن، 10 ذی الحجہ کا تو روزہ جائز نہیں ہے عید والے دن کا، لیکن 9 دن رہ جاتے ہیں، 9 دنوں کا ہر روزہ 1 سال کے روزوں کے بقدر اجر رکھتا ہے۔ گویا کہ کوئی آدمی اگر پورا سال روزہ رکھے اس کو جتنا ثواب ملے گا اس ایک دن کے اندر، ان 9 دنوں میں سے ایک دن کے اندر روزہ رکھنے پر اتنا اللہ اجر عطا فرماتا ہے، اتنا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، اور ہر دن کو یہ فضیلت حاصل۔ تعدل الصیام کل یوم صیام سنۃ، کہ اس کے ہر دن کے روزے کا اجر 1 سال کے روزوں کے بقدر ہے۔ وتعدل قیام کل لیلۃ قیام لیلۃ القدر، اور اس کی ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے بقدر اجر و ثواب رکھتا ہے۔ گویا کہ جو شب قدر کے اندر قیام کا، عبادات کا جو اللہ نے اجر رکھا ہے، وہ شب قدر کتنی قیمتی ہے بھائی۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے سورہ قدر کے اندر فرمایا کہ شہر لیلۃ خیر من الف شہر، کہ ایسی رات ہے خیر من الف شہر جو 1000 مہینوں سے افضل۔ 1000 مہینے یہ 84 سال کے لگ بھگ ہوتے ہیں، 84 سال، کہ ایک رات پر اللہ 84 سال کا اجر عطا فرماتا ہے۔ ان 10 دنوں کی راتوں کے حوالے سے یہ فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ تعدل قیام کل لیلۃ قیام لیلۃ القدر، کہ اس کی ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے بقدر اجر رکھتا ہے۔ اگر آج چاند نظر آ جائے تو آج کی رات سے ہی یہ فضیلت اور اہمیت شروع ہو جائے کہ ہر رات کا قیام عبادات یہ اللہ کے نزدیک شب قدر کے اجر کے بقدر ہوگا، یعنی 84 سال کا اجر اللہ بیٹھے بیٹھائے عطا فرمائے۔ ضروری نہیں ہے کہ پوری رات انسان قیام کرے، حسب توفیق رات میں تہجد کے لیے اٹھ جائے، اور تہجد کے لیے نہ اٹھ سکتا ہو تو عشاء کے بعد قیام اللیل کی نیت سے، تہجد کی نیت سے 2-4 رکعت پڑھ لے، امید ہے کہ اس کا اجر مل جائے گا۔ وہ بھی کوئی نہیں کر سکتا تو کم سے کم فجر اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرے۔ حدیث میں اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی نصف رات کی عبادت کا اجر ملتا ہے، اور جو فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو بقیہ نصف کی بھی عبادت کا اجر ملتا ہے۔ لہذا 2 راتوں 2 نمازوں پر پوری رات کی عبادت کا اللہ اجر عطا فرماتا۔ تو اس لیے اس کے دنوں کو بھی غنیمت سمجھا جائے، اس کی راتوں کو بھی انسان غنیمت سمجھے کہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے بقدر اجر، اور ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے بقدر اجر و ثواب رکھتا۔ پھر 9 ذی الحجہ جس کو ہم یوم عرفہ کہتے ہیں، عید سے پہلے کا جو دن ہے، اس دن کی تو اور بھی زیادہ فضیلت بیان فرمائی کہ جس طرح وہ 1 سال کے روزوں کا اجر رکھتا ہے، ایسے ہی اس ایک دن کے روزے کی توفیل اللہ پچھلے 1 سال کے اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بھی کر دیتے ہیں، گناہ بھی بخش دیے جاتے۔ ایک ایمان والے کو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ اللہ جل شانہ ایک دن کے روزے پر 1 سال کے روزوں کا اجر بھی عطا فرما دیں، گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں، اور ایڈوانس میں آنے والے سال کے گناہوں کو بھی اللہ معاف فرما دیں۔ گناہوں کی معافی اور بخشش اس سے زیادہ ایمان والے کے نزدیک کوئی چیز قیمتی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اللہ توفیق دے
اگر کل یکم ذی الحجہ ہو تو 9 ذی الحجہ ہماری اتوار کے دن پڑے گا، چھٹی کا دن ہے، انسان اہتمام کے ساتھ ان دنوں کی عبادت کر سکتا ہے، اور بہت زیادہ نہ کر سکے تو کم سے کم میرے عزیزوں ان 10 دنوں کے اندر ہماری کوئی نماز جماعت سے نہ چھوٹے، پوری کوشش، پوری بھرپور کوشش جتنا ایک انسان کے بس میں ہوتا ہے، بساط میں ہوتا ہے، وہ پوری کوشش لگا دے کم سے کم ان دنوں کے اندر کوئی نماز ہماری جماعت کے بغیر نہ ہو، جماعت کے بغیر نہ ہو، ہر نماز ہماری جماعت کے ساتھ۔ اس کا تو ہم میں سے ہر آدمی اہتمام کر لیں۔ بعض روایات کے اندر تسبیح و تحلیل کی کثرت کا ذکر ہے کہ اس کے اندر تم لا الہ الا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی کثرت کرو، تسبیح و تحلیل و تحمید و تکبیر کی تم کثرت کرو۔ لا الہ الا اللہ یہ تحلیل کہلاتا ہے عربی کے اندر، اللہ اکبر یہ تکبیر کہلاتا ہے، اور الحمدللہ یہ تحمید کہلاتا ہے، سبحان اللہ یہ تسبیح کہلاتا ہے، ان کی تم کثرت کرو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی بکثرت بیان کرو ان دنوں کے اندر۔ اس لیے ہر دن قیمتی ہے بھائی، اہتمام کے ساتھ ان دنوں کو صرف کریں۔ یہ نہیں کہ ہمارے قیمتی دن قربانی کے جانور کو خریدنے میں منڈیوں کی نظر ہو جائے، راتیں بھی وہاں گزر رہی ہیں، دن بھی وہاں گزر رہے ہیں، ہمارا سارا وقت وہاں صرف ہو رہا ہے، اور پھر منڈیوں میں جانے کے بعد جو جماعتوں کا حال ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا کہ وقت پر نماز بھی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، جماعت کے ساتھ نماز بھی چل رہی ہے نہیں چل رہی، کوئی اہتمام وہاں پر نہیں۔ تو اس لیے ان دنوں کو ان جگہوں میں صرف کرنے سے گریز کیا جائے، بقدر ضرورت انسان چلا جائے، جیسے ضرورت پوری ہو جائے جانور لے لیا جائے، اور انسان جو ہے نا فوراً گھر کا رخ کرے۔ یہ نہیں کہ منچلوں کی طرح ہر رات منڈی میں گزر رہی ہے اور جانوروں کو دیکھتے ہوئے گزر رہی ہے، اور روز جانوروں کو نہلانے ٹہلانے میں گزر رہی ہے، انہی میں ہمارے اوقات صرف ہو رہے ہیں۔ تو یہ در حقیقت شیطان کا بہکاوا ہے کہ ہمیں عبادات سے نکال کر ان چیزوں میں لگا۔ دوسرا عمل جو ذی الحج کا چاند نظر آنے سے قربانی تک متوجہ ہوتا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو قربانی کا اہتمام کر رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، اور بال اور ناخن نہ کاٹنے کا ایک مستحب عمل۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ جو قربانی کر رہا اس کو چاہیے کہ اپنے بال اور ناخن کو ان دنوں میں نہ کاٹیں، اور جب قربانی ہو جائے تو اس کے بعد پھر اپنے بال ناخن کاٹ لیں۔ یہ مستحب عمل ہے ہر اس شخص کے لیے، ہر اس مرد عورت کے لیے جو قربانی کر رہا ہو۔ جو نہیں کر رہا تو اس کے لیے مستحب بھی نہیں ہے، جو قربانی کر رہا ہے تو اس کا اہتمام کر لیں۔ لہذا آج غروب سے پہلے ہر قسم کی صفائی ستھرائی انسان حاصل کر لے، اور پھر اس مستحب عمل پر جو ہے عمل پیرا ہو کہ قربانی ہو جانے تک پھر اپنے بال ناخن کاٹنے سے گریز کر۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ ایک مستحب درجے کا عمل ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ اگر کسی نے بالفرض کاٹ لیا تو اعتراض شروع کر دیا، یہ تم نے کیوں کیا؟ ہمارے یہاں سب سے زیادہ غلطی یا خرابی تب آتی ہے جب ہم ایک چیز کو اس کے درجے سے بڑھا دیتے ہیں۔ جو چیز جس درجے کی ہے اس کو اسی درجے میں رکھا جائے، جس درجے کی ہے اس کو اسی درجے میں رکھا جائے۔ مستحب درجے کا عمل یہ کہ کر لیا تو ثواب، نہیں کر لیا تو کوئی گناہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں، کوئی ملامت نہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ کوئی کر لے اچھی بات ہے، اجر و ثواب ملے گا، نہیں کیا تو اس کا درجہ کوئی فرض کی طرح، واجب کی طرح نہیں ہے کہ ہم اس پر اعتراض اور چڑھائی شروع کر، یہ کیا کر دیا تم، اب یہ تو کرنا نہیں چاہیے تمہیں، بال نہیں کاٹنے چاہیے تھے تم، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ ہاں، استحبابی ایک درجے کا عمل ہے، اللہ توفیق دے عمل کی تو اس کا ضرور اہتمام کرے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو نکیر کی یا اعتراض کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کی نکیر آج کل میں بکثرت دیکھ رہا ہوں کہ اس چیزوں کے اندر اتنا مبالغہ ہو رہا ہے کہ نماز نہ پڑھنے پر اعتراض اور نکیر نہیں ہوتی، جتنا ان مستحبات کے ترک پر اعتراض اور نکیر شروع ہو جاتی۔ کسی آدمی نے ان دنوں میں بال ناخن کاٹ لی تو لوگ جو ہے نا انگلیاں منہ میں دبا دے، یہ کیا کر لیا آپ نے بھائی، نہیں کاٹنا چاہیے۔
نماز نہیں پڑھی پوچھیں گے نہیں، بیٹے نے نماز نہیں پڑھی، گھر والی نے نماز نہیں پڑھی نہیں پوچھیں گے، لیکن بال ناخن نہ کاٹنے پر اعتراض شروع ہو جائے گا، نکیر شروع ہو جائے گی، باس پرس شروع ہو جائے گی، یہ عمل کیوں نہیں کی؟ جو چیز جس درجے کا ہے اسی درجے میں ہم نے رکھنا ہے، اس میں اگر ہم غلو کرتے ہیں تو یہ در حقیقت وہ عمل پھر گناہ کے دائرے میں داخل ہو جائے۔ مستحب درجے کا عمل ہے، کرنے کی اللہ توفیق دے، ضرور اہتمام کریں، توفیق نہ ملے تو اعتراض کی کوئی بات نہیں، لیکن جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، ان کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہو۔ پردہ نہیں ہو رہا، پردے کے پر نکیر کیا جائے، اس پر اعتراض کیا جائے، اس پر باس پرس کی جائے، اس پر باس پرس نہیں۔ نماز نہیں ہو رہی، اس پر باس پرس نہیں ہے، تسبیح تلاوت نہیں ہو رہی، اس پر باس پرس نہیں ہے، طرح طرح کی جو لغویات دیکھی جا رہی ہیں اس پر باس پرس نہیں ہے، مجلسوں میں غیبتیں ہو رہی ہیں، اس پر باس پرس نہیں ہے، جو کرنے کے کام ہیں اس پر ہم اتنا اہتمام اور مبالغہ نہیں کرتے جتنا ان مستحبات پر ہمارا زور ہوتا ہے اور ان چیزوں پر ہم اتنا اہتمام کر رہے ہوتے۔ اس لیے یہ بھی شریعت کا ایک حکم ہے بھائی، جس کو جو جس درجے کا ہو اس کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح تکبیرات تشریق کا عمل ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات تشریق۔ اگرچہ اللہ اکبر کے ہر لفظ کے اندر اللہ کی کبریائی اور بڑائی ہے، لیکن یہ مخصوص الفاظ اللہ جل شانہ نے ان دنوں کے اندر پڑھنے کے لیے مقرر۔ اگرچہ اس کا اصل حکم 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہوتا ہے اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک، عصر بھی شامل ہے، اس وقت تک رہتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک یہ تو ہر مرد پر، ہر عورت پر ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھنا یہ واجب ہو جاتا ہے کہ مرد حضرات بلند آواز سے پڑھے، خواتین آہستہ آواز سے پڑھے، جماعت کے ساتھ فرض پڑھ رہے ہو تب بھی، اور انفرادی فرض پڑھ رہے ہو تب بھی، وقت کی نماز پڑھ رہے ہو تب بھی، انہی دنوں کی کوئی قضا پڑھ رہے ہوں تب بھی تکبیرات تشریق پڑھنی ہے۔ جس نے امام کے ساتھ سلام پھیرا وہ بھی پڑھے گا، جو مسبوق ہے جس کی رکعتیں چھوٹ گئی ہیں وہ بھی بلند آواز سے پڑھے گا، اور خواتین پست اور آہستہ آواز سے تکبیرات تشریق پڑھیں۔ ابھی تکبیرات تشریق میں اللہ کا حکم ہے کہ بلند آواز سے پڑھیں، بلند آواز، تاکہ اللہ کی کبریائی جو ہے نا سب بیان کر رہے ہو۔ تو اس لیے یہ شرمانے والی بات نہیں ہے، کسی آدمی کی رکعتیں رہ گئی ہوں تو بس اوقات وہ اتنی آہستہ آواز سے پڑھ رہا ہے کہ شاید تھوڑا سا آواز بلند کرے گا تو سمجھے گا کہ میں نے کوئی بہت بڑا جرم کر لیا۔ نہیں بھائی، اگر آپ کی رکعت چھوٹ گئی ہے تو اس میں بھی کوئی ہچکچاہٹ کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر اللہ جل شانہ جو ہے بلند آواز سے پڑھنے کا اس کا اہتمام کرے، اللہ کی کبریائی اور بڑائی ہو۔ تو 9 ذی الحجہ سے تو اس کا تو وجوبی حکم، لیکن علماء نے لکھا کہ جو اس کا مستحب درجہ ہے وہ ذی الحجہ کی چاند نظر آنے سے لے کر قربانی تک بھی ان تکبیرات کو بکثرت پڑھنا مستحب ہے۔ اور یہ چیز آج کل لوگوں کو پتہ نہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی 9 ذی الحجہ سے پڑھ لیا، نمازوں کے بعد بس کافی ہے، حالانکہ مستحب درجہ ہے۔ جس طرح بال ناخن نہ کاٹنے کا حکم ایک مستحب درجے کا عمل ہے جس کا اہتمام کرتے ہیں لوگ، لیکن یہ بھی اسی درجے کا مستحب عمل ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی ہو جانے تک چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، گزرتے کہیں بھی ہوں، ان تکبیرات تشریق کا کثرت کے ساتھ اہتمام کریں۔ اور یہ مستحب عمل، مستون عمل ہمارے درمیان سے آج متروک چھوٹ چکا، لوگ نہ اہتمام کرتے نہ لوگوں کے ذہنوں میں۔ اس لیے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے معمولات میں آتا، اور بسا اوقات وہ زور سے پڑھا کرتے تھے، بازار میں اسی غرض سے جاتے تھے کہ بازار میں نکلے ان تکبیرات کو زور سے پڑھے، اتنے زور سے پڑھتے کہ جو دکاندار حضرات ہیں وہ بھی متوجہ ہو جاتے تھے۔ اس لیے ان دنوں کے اندر بھی چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دکان میں ہو، ملازمت میں ہو، تکبیرات تشریق کا اہتمام۔ یہ صرف 9 ذی الحجہ سے نہیں ہے، اس وقت سے تو واجب حکم شروع ہو جائے گا نمازوں کے بعد، لیکن عام اوقات میں بھی نماز کے بعد ہو یا جو ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نماز کے علاوہ کے اوقات میں تکبیرات تشریق کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عید کے لیے جاتے ہوئے اس عمل کا اہتمام، عید سے آتے ہوئے اس عمل کا اہتمام، مسجد آ رہے ہیں
ان 10 دنوں میں مسجد آتے ہوئے تکبیرات تشریق کا اہتمام، انہیں کہ باتیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں، باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں تب بھی ہماری باتیں چل رہی ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں تلاوت نہیں کر رہے، تکبیرات تشریق کا اہتمام، مسجد آ رہے ہیں اللہ اکبر تکبیرات تشریق کا اہتمام ہو تاکہ دوسروں کو بھی یاد دہانی ہو، ان کو بھی یاد کرائیں۔ مسجد سے نکل رہے ہیں تو نکلتے ساتھ ہی تکبیرات تشریق کا اہتمام، گھر میں بیٹھے ہیں فارغ بیٹھے ہیں تو وقتاً فوقتاً تکبیرات تشریق کا اہتمام کروائیں، گھر والوں کو، اہل و عیال کو، بچوں کو بھی اس کی عادت ڈلوائیں۔ یہ حکم صرف 9 ذی الحجہ سے صرف فرض نماز کے بعد کا نہیں، ان ذی الحجہ کے سارے دنوں کے اندر تکبیرات تشریق کا اہتمام یہ مستحب عمل ہے۔ اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر، جو آج مردہ ہو چکی ہے،